انتہائی احترام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ان تمام افراد کے لیے کہ جو مجبور اور معذور ہو چکے، یاد رکھیے خاص طور سے نماز کے مسائل میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے حق میں پہلے دعا کرتا ہوں کہ جو واقعاً معذور و مجبور ہیں خدا ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ پھر جو نا سمجھی میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ مائنڈ مت کیجیے گا، یہ مسئلہ شرعی ہے۔ جب تک کھڑے ہو سکتے ہو، پہلا مسئلہ قیام کا، وقت بڑا مختصر ہے، کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے کبھی ایسا رہا، شاید آپ کو یاد ہو کہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے نیچے مصلی پر، جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جملہ ان کے لیے پڑھ رہا، تو کرسی پہ بیٹھنے والے تقریباً تمام افراد جو ہیں وہ حالت قیام میں ہی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قیام کر سکتا ہو اور قیام نہ کرے تو اس کی نماز باطل۔ قیام کرنے کا مطلب اگرچہ اتنا قیام کر سکتے ہو کہ اللہ اکبر کہنے کی ہمت ہو، تو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو، پھر نہ کھڑے ہو سکو تو بیٹھ جاؤ۔ اتنی ہمت ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد پڑھ سکتے ہو، اور الحمد کے بعد سورہ کوثر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر تو بیٹھ جاؤ۔ الحمد پڑھو کھڑے ہو کر، اور سورہ کوثر پڑھو بیٹھ کر۔ یعنی یہ فیصلہ آپ نے ایک لائن کا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی کنڈیشن کے لحاظ سے کرنا ہے، کتنا کھڑے ہو سکتے ہو اور کتنا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ سہارے سے، حتیٰ کہ 2 آدمی کرائے پر رکھو، اگر رکھ سکتے ہو، جو تمہارے بازو پکڑ کے تمہیں کھڑا کر دیں اور پکڑے رہیں جب تک تم قیام نہ پورا کر لو۔ ایک ویڈیو کلپ، بہت ساری کلپس آتی ہیں، ویڈیوز اور آڈیوز بھی آتی ہیں۔ عجیب و غریب نمازی دیکھا میں نے، اس کو دیکھ کر مجھے شرم آئی اپنے آپ سے۔ عجیب تھا نمازی، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے کلائی سے، ایک ہاتھ صحیح ہے، اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے گھٹنے سے، ایک پاؤں صحیح ہے۔ اب یقین کریں وہ پوری نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ سے قنوت پڑھ رہا ہے، ایک گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے رکوع کر رہا، پورا رکوع، کیونکہ جھکنے کا مسئلہ کمر کا ہے، ہاتھ کا اور پاؤں کا نہیں ہے۔ اور ایک اپنے پاؤں کے ذریعے سے سجدے میں گیا، کامل سجدہ کر رہا ہے۔ 7 اعضاء سجدے میں لگنے چاہیے زمین پر، اس کے 2 اعضاء کٹے ہوئے ہیں، تو باقی 5 اعضاء تو ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یاد رکھیے مسئلہ کمر کا ہے تو کمر کتنی خم نہیں ہو سکتی، یہ 7 تک رکوع کے مسائل ہیں۔ قیام سے مختلف شیپ بن جائے، عرف عام میں لوگ کہیں جھک گیا، مکمل رکوع نہیں کر سکا، لیکن آدھا جھک گیا، رکوع ہو جائے گا، اختیار نہیں آگے۔ سجدہ خیال کیجئے کہ کرسی پر نماز پڑھنا اس وقت ہی ممکن ہے جبکہ انسان کے لیے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنا بالکل ممکن نہ ہو۔ اگر ایک لفظ سبحان اللہ کی حد تک سجدہ کر سکتا ہو اور کرسی پر بیٹھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے تو چھوڑ دے، اس کا وہ سبحان اللہ ضروری ہے۔ جو زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے اتنا ہی پڑھ سکتا ہے، اس کا فیصلہ بدلتی ہوئی حالت پر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نماز میں ایسا ہو کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں،
5 نمازوں میں سے 2 نمازیں ایسی میں پڑھ سکتا ہوں. تو کرسی کو اپنی عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار تمام مریضوں کو بحق اہل بیت اطہار شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، مجبور اور معذور ہیں، جوان ہوں، بچے کوئی بھی ہوں، ان سب کو اتنی طاقت و توانائی عطا فرمائے کہ جیسے امام انہیں جوان دیکھنا چاہتے، جیسے خدا اپنی عبادت کے لیے انہیں حالت قیام میں دیکھنا چاہتا، جیسے نماز کی سب سے افضل ترین حالت سجدہ جو نماز کی معراج ہے، جیسے معصوم سجدہ کیا کرتے ہیں، اس سجدے کا واسطہ خدایا ہم سب کو کامل سجدوں کی توفیق عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر اہل ایمان کی مشکلات کو دور فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے غلاموں میں محشور فرما.